بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ کا سفر، میں ہوں سجاد ترین۔ آج ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے سیکرٹری جنرل سابق سینیٹر جناب فرحت اللہ بابر صاحب۔ بہت شکریہ فرحت اللہ بابر صاحب۔ شکریہ بابر صاحب، ذوالفقار علی بھٹو جیسے طاقتور آدمی جو طاقتور وزیر اعظم تھے پاکستان کے، وہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ جاری نہیں کر سکے۔ آصف علی زرداری صاحب مفاہمت کے شہنشاہ تھے لیکن وہ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ جاری نہیں کر سکے۔ کیا یہ سیاستدانوں کی ناکامی نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب وقت گزر جائے اور اس واقعے کو آپ دوبارہ یاد کرتے ہو تو ون بیکمز وائزر، آدمی زیادہ دانا ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ چھپ جانا چاہیے تھا، بالکل چھپ جانا چاہیے تھا۔ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ چھپ جانا چاہیے تھا۔ اگر یہ نہیں ہو سکا باوجود تو اب بھی وقت ہے کہ یہ کیا جائے۔ ہاں، یہ میں بات آپ کی مانتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جب یہ نہیں چھاپنے نہیں دیا گیا تو کچھ وجوہات ہوں گی اس وقت کے لیڈرز کے ذہنوں میں کہ کیوں نہیں چھاپ رہے، لیکن بہت بہتر ہوتا سجاد ترین صاحب۔ میری دلی خواہش ہے کہ یہ چھپ جاتے۔ اگر یہ چھپ جاتے واقعی تو ڈائریکشن ٹھیک ہونے کا بڑا امکان تھا۔ اگر حمود الرحمن کمیشن رپورٹ چھپ جاتی اور اس کے مطابق عمل ہو جاتا تو اکاؤنٹیبلٹی کی ایک بڑی طاقتور بنیاد رکھ دی جاتی تھی۔ اگر ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ چھپ جاتی تو اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی، لیکن اگر وہ نہیں بھی ہوا، اگر اس وقت اتنی سیاسی قوتوں میں اور پارلیمان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ کر دیتے، تو اس کا ازالہ بھی ممکن ہے۔ اور وہ ازالہ ایسے ممکن ہے کہ اگر اب بھی ایک ایسا اکاؤنٹیبلٹی کا قانون لایا جائے کہ جو صرف ممبران پارلیمان، صرف سول ایڈمنسٹریشن، صرف وزراء، وزیر اعظم، صرف ان کے لیے نہ ہو، بلکہ ایسا اکاؤنٹیبلٹی کا قانون ہو جو ججوں پر بھی لاگو ہو، جرنیلوں پر بھی لاگو ہو، سیاستدانوں پر بھی لاگو ہو، اور ہر اس شخص پر لاگو ہو، اور ہر اس این جی او پر بھی لاگو ہو جو پبلک فنڈ، ریاست جو ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے، وہ ٹیکس سے جو پیسہ جس پہ خرچ ہوتا ہے، خواہ وہ تنخواہ لے رہا ہو، وہ جج بھی ہو سکتا ہے، وہ جرنیل بھی ہو سکتا ہے، وہ وزیر بھی ہو سکتا ہے، پارلیمنٹرین بھی ہو سکتا ہے، اور وہ این جی او بھی ہو سکتا ہے جس کو سرکار کے خزانے سے مدد مل رہی ہے۔ تو ایک ایسا قانون اگر اب بھی لایا جائے تو حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ نہ چھپنا، ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ نہ چھپنا، اس کا ازالہ اب بھی ممکن ہے۔ اپنی غلطیوں سے لوگ سبق سیکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ ایک ایسا احتسابی نظام لایا جائے جس کا اطلاق ہر شخص اور ہر ادارے پر ہو جو سرکار کے فنڈ سے فنڈ ہوتا ہو، جو لوگوں کے ٹیکسوں سے فنڈ ہوتا ہو۔ بابر صاحب، ایبٹ آباد کمیشن کے بعد ڈی جی آئی سے جب پارلیمنٹ میں آئے شجاع پاشا، تو انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمان اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہماری کوئی ناکامی یا کمزوری ہے تو میں ابھی بطور ریٹائرڈ جنرل کی حیثیت سے یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت بھی پارلیمان نے کوئی کوشچن نہیں ان پہ اٹھایا۔ میں تو اس وقت پارلیمان میں نہیں تھا، جب وہ میں پارلیمان کو اس وقت میں تھا نہیں، لیکن اگر جب اس نے یہ کہا تو حقیقت یہ کہ اس وقت پارلیمان، بلکہ اس بات کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی کہ وہ کہے کہ جی میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ نوبت تو اس وقت آئی جب آپ نے اس کو نہیں کہا جانے کا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو جو سب سے پہلا جس شخص کو گھر بھیجنا لازمی تھا وہ اس وقت کے آئی ایس آئی کا سربراہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایبٹ آباد میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے زیر سایہ ایک موسٹ وانٹڈ شخص رہ رہا ہے، چھپا ہوا ہے، اور کئی سالوں سے وہاں پر ہے، اور ہم اس کی تلاش کر رہے ہیں اور وہ نہیں مل رہا، دنیا تلاش کر رہی ہے، نہیں مل رہا۔ تو دو ہی چیزیں سامنے آتی ہیں، یا تو آپ کمپلیسٹ تھے، یعنی آپ اس میں شامل تھے اس کو چھپانے میں، یعنی یا یہ آپ کا باضابطہ طور پر اور دانستہ طور پر آپ نے اس کو حفاظت پہ رکھا ہوا تھا، یا پھر آپ نااہل تھے،
کہ جی وہ وہاں ہے اور اکیڈمی کے نزدیک ہے، کینٹونمنٹ میں ہے اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، تو یا تو آپ نااہل تھے یا آپ کمپلیسٹ تھے، درمیانی کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو، ایک ہی صورتحال پیدا ہو جائے کہ اس میں اس کا جواب دو ہی ہوں، یا تو میں نااہل ہوں اور یا میں کمپلیسٹ ہوں، تو جو بھی آپ تصور کر لیں، دونوں میں سے جو بھی آپ لے لیں، اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ مجھے آپ گھر بھیج دیتے۔ چلو وہ نہیں ہو سکا، تو جب وہ پارلیمان میں آیا، میں تو اس وقت نہیں تھا اس پرٹیکولر ان کے اجلاس پہ، لیکن پھر جب وہ آیا وہاں اور یہ بات ہوئی، پھر پارلیمان کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے کہہ دیا ہے خود کہ ہاں میں جانا چاہتا ہوں، آپ بے شک چلے جائیں، دیٹس آل۔ یہ نہیں ہو سکا، یہ غلطیاں ہیں جو سیاسی جماعتوں سے، پارلیمان سے، تمام اداروں نے، تمام انڈیویژول سے، ہر شخص خطا کا پتلا ہے، یہ غلطیاں ہوئی ہیں، ہوتی رہی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا سدباب نہیں کر سکتے۔ سدباب کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس غلطی کا اعتراف کیا جائے۔ آؤ آج ہم یہ اعتراف کر لیں کہ ایبٹ آباد کے واقعے کے بعد ہمارا جو رد عمل تھا وہ ان ایڈیکویٹ تھا، ٹھیک نہیں تھا۔ ہمیں پارلیمان کو، ہم سب کو اس پہ زیادہ سخت رد عمل دینا چاہیے تھا۔ بعد میں بابر صاحب وہ کمیشن بنا، اس کمیشن کی کوئی رپورٹ بھی نہ آ سکی، اس کی کیا وجہ تھی؟ جس طرح پاکستان میں اور بڑی رپورٹس جو ہے وہ نہیں آتی، اور یہ رپورٹ بھی نہیں آئی۔ یہ رپورٹ منظر عام پر، یہ تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں، یہ تو بہت ہی بڑی سنگین واقعہ تھا۔ حیات اللہ جو مرڈر ہوا، جرنل صحافی وزیرستان میں، اس کی رپورٹ بھی نہیں آئی۔ اور جب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کے لیے ایک پشاور ہائی کورٹ کے ایک جج کو ایک باقاعدہ جوڈیشل انکوائری ہوئی تھی، آپ ابھی جا کے وزارت داخلہ سے پوچھ لیں، پارلیمان میں سوال پوچھ لیں، تو جواب آپ کے پاس آئے گا کہ جی ہمارے پاس تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اب یہ وہ ایشوز ہیں کہ جن پر ہم سب کو اب بیٹھ کے بات کرنی ہے کہ بھئی آپ نے ایک جج کو اپوائنٹ کیا، اس نے اپنی رپورٹ دی، آخر وہ رپورٹ کہیں تو پڑی ہوگی نا۔ یہ اب کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ جی ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے؟ تو یہ درست ہے کہ اور یہ صرف یہ دو رپورٹیں نہیں ہیں، اور بڑی رپورٹیں ہیں۔ حامد میر پر بھی کبھی جو حملہ ہوا اس کی رپورٹ نہیں آئی؟ حامد میر ہو گیا، شہزاد ہو گیا، یہ جو اس طرح کی کئی ساری رپورٹیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بار بار یہ ایشو سامنے آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بھی کہا، اور یہ کیوں نہیں آ رہے سامنے؟ جب آپ کے کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ ریاست کے انٹیلیجنس کے ادارے کسی قانون کے تحت ہوں، تو پھر آپ یو آر گروپنگ ان دا ڈارک کہ میں کیا کروں۔ یہ سوال سجاد ترین صاحب سینٹ میں پوچھا گیا، یہ باقاعدہ تحریری طور پر، کہ جی جو پاکستان کا جو بڑا پریمیئر انٹیلیجنس کا ادارہ ہے ISI، یہ کسی قانون کے تحت کام کر رہا ہے؟ اگر وہ قانون ہے تو اس سینٹ کو پیش کیا جائے۔ اور سوال کی بنیاد یہ تھی کہ بھئی آپ کہتے ہو کہ پارلیمان اور سینٹ اور قومی اسمبلی قانون ساز ادارے ہیں، یہ قانون بناتے ہیں، تو کم از کم وہ قانون تو مجھے دے دو۔ تو سجاد ترین صاحب آپ کو حیرت ہوگی، اس کا جو جواب تحریری طور پر آیا، یہ نہیں ہے کہ زبانی کہا ہو کہ نہیں یار ہم نہیں دے سکتے، ہاں بل دے دیں گے، اور نہیں، تحریری جواب آیا کہ یہ معاملہ تو حساس ہے اور خفیہ ہے، اس لیے یہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ تو آپ دیکھیے، پارلیمان کا کام ہے قانون بنانا، اور وہ قانون ساز ادارہ پوچھتا ہے کہ بھئی مجھے قانون تو دو کہ میں ذرا دیکھ لوں، کہتے نہیں جی حساس ہے، قومی سلامتی کا ہے۔ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے نا، اس لیے اب ہم کو، جو میں پہلے عرض کیا کہ دیکھ کال سپیڈ اے سپیڈ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی کہ جب ایسا نہیں چلے گا۔ یہ جو ریاست کا اگر ڈھانچہ ایسا ہو جو میں نے آپ کو بیان کیا، تو یہ ایسے ریاستیں زیادہ چلتی نہیں ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، پاکستان کو 70 سال سے زیادہ ہو گئے، آؤ اب ہم ایک ٹروتھ کمیشن بنائیں، ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں اور آگے بڑھنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کریں۔ بریک کے بعد آئیں گے تو بابر صاحب سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے۔
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے سیکرٹری جنرل جناب فرحت اللہ بابر صاحب. بابر صاحب, یہ جس طرح اگر ماتحت ادارے جو ہیں وہ پارلیمان کے سامنے اگر جواب دہ نہیں ہیں, تو ہم یہ جو پارلیمان کی بالادستی کی کہانی اپنے بچپن سے آج تک سن رہے ہیں, اب میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں, یہ ایسے بس ایک نعرہ ہی ہے جی. یہ دیکھیے, یہ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ اس میں پارلیمان کا بھی قصور ہے. دیکھیے, اگر آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ اور آپ مطالبہ کرو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو پھر یہ نہ دیں. لیکن آپ کو, جسے کہتے ہیں نا کہ آپ خود بھی پھر ایبو بورڈ ہوں, آپ کے کبرڈ میں بھی اسکیلیٹنز نہ ہوں, آپ بھی ایبو بورڈ ہوں, تو پھر آپ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مطالبہ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک کے جو یہ انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, مقتدر حلقے ہیں, یہ پارلیمان سے مبرہ ہیں, پارلیمان سے بالادست ہیں. اور چونکہ یہ پارلیمان کو خاطر ہی میں نہیں لاتے, اس لیے جو ڈھانچہ اب ریاست کا بن رہا ہے وہ اب ایسے بن رہا ہے کہ ان اکاؤنٹیبل, جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور ہمارے ملک کا جو ریاستی ڈھانچہ ہے اس گاڑی کی مانند بن گیا ہے کہ جس گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ اور سٹیئرنگ پر تو سجاد ترین بیٹھا ہے, اور سجاد ترین سمجھتا ہے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں, میں گاڑی کا ڈرائیور ہوں, سٹیئرنگ میرے ہاتھ میں ہے. لیکن گاڑی کے جو لیورز, امپورٹنٹ وائٹل لیورز ہیں کنٹرول کے, بریک ہے, کلچ ہے, ایکسیلریٹر ہے, انڈیکیٹر ہے, وہ پیچھے سیٹ پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. سجاد ترین گاڑی چلا رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ ڈرائیور ہے, اور وہ اکاؤنٹیبل ہے. اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, گاڑی غلط ڈائریکشن میں جاتی ہے, تیز جاتی ہے, آہستہ جاتی ہے, قانون کے خلاف جاتی ہے, تو سجاد ترین ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ذمہ دار ہے. لیکن وائٹل لیور میں سے کوئی دوسرا لیور اس کے ہاتھ پہ نہیں ہے سوائے اسٹیئرنگ کے, وہ کسی اور کے پاس ہے, اور وہ جس کے پاس ہے وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے. تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ آپ ایسی گاڑی میں سفر کر رہے ہو جس کا ڈرائیور تو آپ ہیں, پیچھے کچھ اور ہیں جو وائٹل لیورز ان کے پاس ہیں. تو جب تک گاڑی چلتی ہے, اور شاید وہ تیز بھی چلے, اترائی پر جا رہی ہوگی تو تیز بھی چلے گی, اور یو ول چانٹ ہررا کہ میں تو بڑا اچھا گاڑی چل رہی ہے. لیکن یاد رکھو سجاد کہ ایسی گاڑی سونر آر لیٹر ایک خوفناک حادثے سے دوچار ہوگی. اس وقت بدقسمتی سے پاکستان کا ریاستی ڈھانچہ اس گاڑی کی مانند ہے. بابر صاحب, جس طرح یورپ کے پڑوسی ممالک کے تعلقات ہیں آپس میں, کیا بات ہے کہ 74 سال ہو گئے ہمارے بھارت اور پڑوسیوں سے تعلقات اس طرح نہیں بن پا رہے. دیکھیں سجاد ترین صاحب, جو امن اگر آپ چاہتے ہیں تو امن کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے گھر میں امن کے ساتھ اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن, یہ اس کی ایک شرط ہے. اور ہمسایوں کے ساتھ امن جو ہے, ہم نے گزشتہ جتنے بھی عرصہ ہوا ہم ہمسایوں کے ساتھ امن کے ساتھ نہیں رہے. افغانستان ہو, بھارت ہو اور ایران ہو, سوائے چین کے جن کے ساتھ آپ کے اچھے مراسم. آخر کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی کہ پاکستان کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ پرامن نہیں ہیں. اس پر غور کرنا چاہیے, کیا وجہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تعلقات پرامن بنانے کے لیے لوگوں کے درمیان روابط اور تجارت, یہ دو ضروری چیزیں ہیں. مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ترکی کے جو موجودہ صدر ہیں, جب یہ وزیر اعظم تھے, یہ پاکستان دورے پر آئے تھے, اور لاہور میں انہوں نے کچھ میڈیا کے لوگوں سے بات کی, تو ڈپلومیٹک انداز میں, بڑے پولائٹ انداز میں انہوں نے کہا کہ ٹریڈ کی بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ٹریڈ کے بغیر تو ترقی نہیں ہو سکتی, اور ٹریڈ سب سے پہلے اگر کسی نے کرنی ہے تو سب سے جو ماڈل یہ ہے کہ نیبر کے ساتھ ٹریڈ کرو گے تو وہی زیادہ فائدہ مند ہے سب کے لیے. تو اس نے کہا کہ ذرا ٹریڈ بڑا ضروری ہے آپ کے ریجن میں, اور آپ اس معاملے میں ذرا اپنا دیکھ لو. چین کے جو بڑے بڑے لوگ دوروں پر آئے ہیں
تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ یہ کرو یا وہ کرو، یہ نہیں کہا، لیکن بڑے پولائٹ انداز میں وہ بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمارے بھارت کے ساتھ بڑے سنگین اختلافات ہیں، بارڈر کے ایشوز ہیں وغیرہ، لیکن ہم ان کے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں، اور ہماری تجارت جو ہے گزشتہ اتنے سالوں سے، اب اس وقت کی بات کر رہا ہوں، $100 بلین سے زیادہ ہو گئی ہے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم تجارت کرو یا کوئی ایڈوائس نہیں کرتے تھے، لیکن ایک باتوں میں یہ آپ کو بتا دیتے تھے. آپ کے ہاں یہ نہیں ہوا. آپ 1965 کی جنگ کے بعد آپ کی بھارت کے ساتھ کوئی تجارت، یہ وقت نہیں ہے کہ میں ساری تفصیلات بیان کروں، لیکن ہمارے دور میں بھی کوشش ہوئی، میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بھی کوشش ہوئی تجارت کی، اور یہ تجارت کا دروازہ نہیں کھل سکا. میں سمجھتا ہوں کہ خطے کے اندر امن کے لیے آپ کو نمبر 1 جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو کسی صورت یہ اجازت نہ ہو کہ وہ پاکستان کی سرحدوں کو کراس کر کے دوسرے ممالک میں آپ کے ایک خصوصی سیکیورٹی اور فارن پالیسی ایجنڈا کو آگے بڑھائیں. یہ پہلی شرط ہے. جب تک اس شرط کو آپ پورا نہیں کرو گے آپ امن نہیں آ سکتا. آپ بھلے یہ کہہ سکتے ہو کہ جی آپ غلط بات کہہ رہے ہو، ہم ایسا اب نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ درست کہہ رہے ہو کہ ہاں اب یہ پالیسی بدل گئی ہے، مجھے اس پہ میں اس پر آرگو نہیں کروں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر پالیسی بدل گئی ہے، خدا کرے کہ بدل گئی ہو، تو پھر ایک ویریفائبل میکینزم ہونا چاہیے کہ یہ ویریفائی ہو سکے کہ ہاں یہ جو کراس بارڈر ہو رہی ختم ہو گیا ہے. لیکن جب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو ٹرائبل ایریاز جو اب ضم ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا میں، وہ اب بھی سول کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اب بھی عسکری طاقتوں کے کنٹرول میں ہیں، اور وہاں پر آپ اب بھی نہیں جا سکتے. میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے فیکٹ فائنڈنگ مشن لے کے گیا تھا، میں نہیں جا سکا تھا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں آپ ان علاقوں کو آپ نے بلیک ہول بنا دیا ہے. آپ درست کہہ رہے ہوگے کہ ہاں اب جو ہے تو کوئی کسی تنظیم کو سرحد کراس کر کے اجازت نہیں ہے، بالکل درست ہوگا، لیکن ایک ویریفائبل میکینزم ہونا چاہیے تاکہ لوگ یقین کریں. اور ویریفائبل میکینزم اسی صورت میں اگر آپ کے قبائلی علاقہ جات اسی طرح بلیک ہول بن گئے ہیں، کٹ آف فرام دا ریسٹ آف دا کنٹری، اور سول ایڈمنسٹریشن میں نہیں ہے، تو میں کیسے مان جاؤں؟ تو یہ شکوک و شبہات تو پیدا ہوں گے. فرحت اللہ بابر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.